پڑھوں گا، اس کے بعد میں حضرت کو مدعو کروں گا کہ وہ اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. اب میں ابھی آپ کی داخل ہوں میں مانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں نعت شریف پیش کریں. آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، اس کے بعد مانا بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی حج کا موسم چل رہا تھا، بہت سارے دلوں میں حرم محترم اور روزے اقدس کی حاضری کی تمنا جاگی ہوگی. کئی لوگوں نے کمیٹی سے فارم بھی بھرا ہوگا لیکن جانا نہیں ہوا. ان کے دلوں کی خواہش اور تمنا ان اشعار کے اندر میں آپ کو سناتا ہوں. میری اور آپ کی خواہش مجھ سے مل جائے تو ایک دعا ہو جائے گی اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مجھے آپ کو اللہ مدینہ شریف بلائے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. آمین. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مدینے بلا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں. میری بے قراری مٹا میرے مولا. شہر سے بات سنا مدینہ کرم ہی کرم ہے. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جگہ میں سبھی کا کرم ہے. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا مولا. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری بگڑی اب تو
زبان بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت کے سہارے سے کہتا ہوں سماعت فرمائیں۔ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا مولا، تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے، میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے، تو ہر دم قسم سے خوشی کا سما ہے، گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے مولا، گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے، تو پھر مشکلوں کو مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ آخری شریف یہاں پر بدلے ہوئے لوگ پائے، یہاں پر بدلے ہوئے لوگ پائے، یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پرائے، تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے مولا، تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، کرے کس کا تجھ سے ملا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذرا مل مل کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پیچھے آنے والے مجمع کو راحت ملے گی بیٹھنے میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والوں کو شریک ہوئی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کی نسبت پر اپنی تحریض پر جمع فرمایا. اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہادت حسین کا مہینہ ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھیک مانگنے کا مہینہ ہے. توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں
اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت دے مرتے وقت اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت کا احترام نصیب ہو جائے۔ اسی عقیدے پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج اچھے عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ بارش کے موسم میں، سردی کے موسم میں فجر کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہے، جاب جانا آسان ہے، ٹرین پکڑنا آسان ہے، فلائٹ پکڑنا آسان ہے، مسجد کو جانا مشکل ہے۔ کیوں؟ شوق طاقتور بن گیا، ایمان کمزور ہو گیا۔ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی عمر بڑھ رہی ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں۔ دین، نماز، قرآن کے پیچھے ہزاروں نے شہادت پیش کی۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے۔ میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، ہماری بن یاسر کی والدہ سمیہ کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہے۔ میں احد پہاڑی کو پڑھتا ہوں، 72 صحابہ کے تڑپتے ہوئے بدن نظر آتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر میرے نبی کے سگے چچا امیر حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، زبان نوچی گئی، آنکھ نوچی گئی، جس کا نام کاٹا گیا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو کاٹ کے ہاتھ بنایا گیا، جن کے بدن کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان بن عفان کا خون نظر آتا ہے۔ مصلی رسول کو پڑھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، جب کربلا کو کھولتا ہوں، 70 آل رسول کے سر تن سے جدا نظر آتے ہیں، حسین کا خون نظر آتا ہے۔ 70 آل رسول نیزوں پہ چڑھ گئے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ انہوں نے 72 تیر و تلواروں کے زخم برداشت کیے، تیمم کر کے سجدہ کیا۔ مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، جو نہیں رہیں گے۔ ہم ناچ کودنے میں پڑے ہوئے، جلسے جلوس میں لگے ہوئے۔ جلوس کو یزیدیوں نے نکالا تھا، حسینیوں نے نہیں نکالا تھا۔ نیزوں کی انیوں پہ 70 لاشیں، 70 سر آل رسول کے چڑھے ہوئے تھے۔ مسجدوں کے پاس سے ناچتے کوچتے یزیدی نکلے تھے۔ اہل بیت سے محبت یہ نہیں ہے، نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سچی حسین سے محبت ہے۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہم نماز چھوڑتے، ہم کون سے حسینی رہے؟ اور اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کا ہم اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور پہ بھی درود سلام، حضور کی آل پہ بھی درود سلام۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، چاش کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، اوابین کی نماز مکمل نہیں۔ کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک آل رسول پر درود سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، حسین تو وہ جوان ہے، اتنا عظمتوں والا جوان، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں پیدا ہوئے۔ جب حسین کی ولادت ہوئی، زہرا نے کہا میرے ابا کو بلایا جائے، حضور تشریف لائے۔ حضور زہرا نے میرے نبی کی گود میں حسین کو رکھ دیا، کہا ابا جان میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش ہے، آواز رسول اللہ کی ہو، نام حسین کا ہو، نام رب العالمین کا ہو۔ آپ اذان سنائے، آپ نے حسین کے کانوں میں اذان سنائی، اپنا لحاف مبارک نکالا، حسین کی زبان
خود امام حسین فرماتے ہیں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن نہ پڑھا. ہم تو دعا میں نہیں بیٹھتے جمعہ میں، میرے بھائی کو نماز پڑھانی نہیں. یہ جائے گا کہ اس کا بھائی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا، 30 منٹ دکان بند نہیں ہوتی اور نمازوں کا حد کون ہے؟ حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ تو علی کا لخت جگر ہے اس لیے نانا، تو فاطمہ کا لخت جگر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا نانا، تو نانے کا نواسا ہے اس لیے نانا. حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے، عرش والے بھی کرتے، زمین والے بھی کرتے، آسمان والے بھی کرتے. مقبل کی قالین پہ سجدہ کرنا آسان ہے، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ مولا محمد شہید ہو گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے. پھر بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حذیفہ بن الیمان کی والدہ نے حذیفہ سے کہا تھا جا حضور کے پاس جا، میرا سلام پیش کرنا اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا. حذیفہ آئے، مغرب کی نماز حضور کی مائیت میں پیچھے پڑی. مغرب کی نماز کے بعد آپ وظائف میں نوافل میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء ہو گئی. حذیفہ سوچنے لگے بغیر سلام پیش کیے دعا کرائی جاؤں گا، والدہ کو کیا جواب دوں گا. حتیٰ کہ عشاء حضور کے پیچھے پڑی. عشاء کے بعد آپ نے وظائف پڑھے، پھر حجرے کی طرف جا رہے تھے، فارغ ہو کر یہ دبے پاؤں حذیفہ بن الیمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے. قدموں کی آہٹ سنی، حضور نے پیچھے دیکھا کون ہے؟ حذیفہ ہے. ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. کیا بات ہے؟ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. تو حذیفہ سوچنے لگے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ دعا تو حضور نے پہلے ہی سے دے دی. جب میں واپس پلٹا پھر بلایا کہا حذیفہ ادھر آؤ، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پاکا حسینی بنائے. نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے بڑے زور سے انشاءاللہ. نانا نے کتنا پیار کیا، حسین نے کتنی وفا کی. ارے اتنا پیار قیامت تک کوئی نانا اپنے نواسے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا پیار حضور نے نواسے حسین کے ساتھ کیا. ارے حضور کمرے میں چکر کاٹ رہے، کمر کے اوپر حسن بھی سوار ہے، حسین بھی سوار ہے. اندازہ لگاؤ جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری سید الکونین بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، عبداللہ جن کے چہرے کا خطاب ہو، آبا حسین کا جو مقام کا مالک ہو، السلام علیکہ ایھا النبی کا جنہیں اعزاز ملتا ہو. اللہ نے جنہیں اپنا کلام سنایا، اپنا دیدار کرایا، جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پہ 2 شہزادے سوار ہیں. عمر بن الخطاب نے جب یہ منظر دیکھا، نعم المرغوب مرغوبکما، مراد مصطفیٰ کہنے لگے او حسن حسین او بھتیجو، تمہاری سواری بڑی عالیشان سواری ہے. اللہ کے نبی نے کہا عمر نعم الراکبہ، صرف سواری نہ دے، سوار بھی تو دیکھ کتنے عالیشان ہے. سواری نہ دے، سوار بھی دیکھ کتنے عالیشان ہے. مولانا ساجد صاحب میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں، جو نبوت کے کاندھوں پہ بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے، جن کے کاندھوں پہ نبی بیٹھ جائے وہ بھی ہمارا پیر ہے، جن کو جو کھلاتا رہا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس نے ساری زندگی نبی کے قدموں میں سب کچھ لٹا دیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس نے بیٹی دے کر نبی کا گھر آباد کیا وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کو بیٹی دے کر نبی نے علی کا گھر آباد کیا
چادر مل گئی وہ بھی ہمارا پیر ہے، جس کو سب سے اوزا مل گیا وہ بھی ہمارا پیر ہے۔ کون حسین؟ کون حسین؟ گلشن نبوت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، روش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کے پیروں کی دھڑکن حسین ہے، ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار حسین ہے، عثمان بن عفان کا پہرے دار حسین ہے، جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے۔ دوڑتا ہے حسین، پکڑتا ہے ابو بکر، بٹھاتے ہیں یہاں، دیکھتے مسکراتے ہیں، بیٹا مرتضیٰ کا ہے شکل مصطفیٰ جیسی، سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک حسین حضور جیسے۔ وفات کے بعد صحابہ فرماتے تھے اگر شہزادوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ایسا محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ روزے سے باہر آ کے کھڑے ہوئے، چون کر حضور نواسے کا بدن چونتا بھی ہے، سونگتا بھی۔ صحابہ نے کہا چوننا سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا۔ کہاں شہزادوں کی زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آئی۔ اسامہ بن زید فرماتے مجھے حضور سے کام تھا، میں اللہ کے نبی کی یہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، چلمن سرکاری حضور آئے، شال اوڑی ہوئی تھی اور یہاں پہلو میں کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ جب میرا مقصد پورا ہوا، میری بات پوری ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، آپ نے چادر ہٹائی، ایک پہلو پر حسن لٹکے ہوئے تھے، دوسرے پہلو پر حسین لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما، الہ العالمین میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبب من احبہما، الہ العالمین تم ان سے پیار کرنا جو میرے ان دو نواسوں سے پیار کرے۔ اور ایک بات، بیٹے میں کمال ہے تو ماں میں کتنا کمال ہوگا؟ بولو بے شک۔ ماں کا نام کیا تھا؟ بولو زور سے۔ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ ایک ساتھ 3 کام کیا کرتی، جھولا بھی جھولتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی، اللہ کا قرآن بھی پڑھتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے۔ پھاپے جلے، مصیبتیں اٹھائی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف لائے دہلی سے فاطمہ پر، کہا فاطمہ اندر کو آنا چاہتا ہوں، کہا آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینکی، بعد میں تشریف لے گئے، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے چادر منگوائی، پھر اجازت دی۔ ہاں آج نبی کی بیٹی کے پاس پورا اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے پورا بدن ڈھانپ سکے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری۔ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا آج 5 دن ہو گئے میں نے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ نہیں ڈالا۔ مصلی ہٹایا، سونا بکھرا ہوا پڑا۔ کہا فاطمہ اٹھا دے جتنا تیرا مرضی چاہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنی بات سنی، نظر پھیر لی، آفاق کا منظور ہے، قیامت کا حساب منظور نہیں ہے۔ یا تو حلال کا ہو، حرام کا ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، میرا بنگلہ بننا چاہیے۔ کیا لے جاتا ہے کون دنیا سے؟ روزانہ کتنوں کے جنازے پڑھتے ہیں، کفن اڑا دیا، مٹی ڈال دی، منہا خلق ناکم پڑھ کر گھر آ گئے، 2 دن میں بندہ بلا دیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر ابو بکر کھڑے، اور دھوپ لگی، تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، کہا ابو بکر اتنی دھوپ میں یہاں کھڑے ہو؟ کہا 3 دن کی بھوک نے بے چین کر دیا ہے، 3 دن ہو گئے، کھجور کی ایک گٹلی بھی پیٹ میں نہیں گئی، انتریوں میں بل پڑے ہو گئے، ٹانگیں کہاں پر رہی ہے؟ تو عمر کہنے لگے آپ کا یہ حال ہے تو میرا بھی تو یہی حال ہے، 3 دن سے میں نے بھی تو کچھ نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صاحبین کو جب وہاں کھڑا پایا، کہا یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ کہا 3 دن کی بھوک نے بے چین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تمہارا 3 دن کا فاقہ ہے، آج 4 دن ہو گئے، میں نے بھی تو کچھ نہیں کھایا۔ تینوں افراد پر مشتمل یہ مختصر قافلہ ابو ایوب انصاری کی دہلیز تک پہنچا۔ وہ صحابی مشکاہ شریف میں صحابی گھر نہیں تھے، ان کی بیوی نے ان کا ویلکم کیا، اس نے قبول کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی بھی آ گئے،
تو اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن جب چہرے پر نظر پڑی نقاہت اور کمزوری کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، گھر والی سے کہا گوشت پکا، پھر حضور کے پاس آئے، کہا میں کھجوریں توڑ کے لاتا ہوں، گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی، وہاں تک آپ کھجور کے دانے تناول فرمائے۔ کھجور کے دانے کچھ کھائے، تھوڑی دیر کے بعد گوشت آیا، روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی پہ رکھا اور خادم سے کہا جا میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کو دیا ہو، پتہ نہیں اس کا کئی دنوں کا فاقہ ہوگا۔ اور حیا قربان جاؤں، کیسی حیا تھی، ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتے، جب عید کا چاند ہے چھت پہ نہیں چلی۔ کسی نے کہا فاطمہ، اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کو چھت پہ چاند دیکھنے نہیں گئی؟ کہا آج عید کا چاند ہے، کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے، میری غیرت ایمان اجازت نہیں دیتی کہ میرا اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے، چہرے پر نہیں چاند پر۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط بچھی ڈھلی ہوں گی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، آگ سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، بابا فرید گزریں گے، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی گزریں گے، علی حجویری گزریں گے، خواجہ قطبالدین بختیار کاکی گزریں گے، سارے صحابہ ولی کتب ابطال گزریں گے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گزرنے کی باری آئے گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا ایھا الناس غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور داتا گنج بخش اجمیری، مجدد الفسانی، پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، اور علی حجویری، اور قطب الدین بختیار کاکی، سارے ولی متبردار صحابہ انبیاء اولیاء، اپنی نظریں جھکا لو، 70,000 عمروں کے ساتھ نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں، نظریں جھکا لو، بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی۔ حضرت علی سے کہا تھا کون علی، کون علی؟ اللہ کے نبی نے کہا جہاں جنت میں میرا مکان ہوگا، میرے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا۔ حیدر کرار ہے، لشکر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ علی کہتے ہی اسے جسے بیٹی مصطفیٰ دے، تلوار خدا دے۔ حضرت علی سے کہا تھا فاطمہ میرا انتقال اگر دین میں ہو جائے نا، پھر بھی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ ہاں کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی اجنبی کی نظر پڑے۔ انٹرنیٹ میڈیا نے جب سے ترقی پکڑی ہے، مسلمان معاشرہ جہنم بن گیا ہے۔ قرآن چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی، مسجدیں چھوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں بے غیرت بن گئے۔ پہلے اوریانیت تک جانا تھوڑا مشکل تھا موبائل کے راستے سے، اب تو بٹن دباؤ سارے راستے کھلے ہو گئے۔ ہزاروں نوجوان برباد تباہ ہو گئے، ہزاروں لڑکیاں گھروں کے پاس چلی گئی۔ نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہن فاطمہ کو کیا ہمیں دکھائے گا، جن کے اندر اتنی حیا تھی کہ وہ اجنبی اور میری نظر چاند پر بھی کھٹی ہوئی، اس کو بھی دوبارہ نہیں کرتے۔ 13 14 سال کی لڑکیاں انٹرنیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک گھر کے اندر 7-8 افراد ہیں، ہر اپنا الگ الگ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، بات کرنے کی فرصت نہیں۔ جنازے کو کاندھا بھی دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں موبائل کی چیکنگ چل رہی ہے۔
پھر بیٹے میں بھی تو کمال ہوگا. کون بیٹا؟ جس کی تربیت نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جن کو قرآن نبی نے سکھایا. اور تربیت تو ایسی کہ کون نانا اپنے نواسے کی ایسی تربیت کر سکتا ہے. صفہ جو گزرا تھا وہاں طلبہ کے لیے صدقے کی کھجوریں آیا کرتی تھی. حسین چل رہے ہیں حضور کے ساتھ، انگلی حضور کی تھامی پکڑی ہوئی، یہ وہی انگلی ہے کہ یتیم کے سر پر رکھ دیا بادشاہ بنا دیا. یہ وہی انگلی ہے پیالے میں رکھی چشمہ جاری ہو گیا. یہ وہی انگلی ہے چاند کو اشارہ کیا تو حصوں میں بٹ گیا. وہاں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ایک کھجور اٹھائی حسین نے اپنے منہ میں رکھی. چبانے کا ارادہ تھا، نگلنے کا ارادہ تھا. حضور نے یہ نہیں کہا بیٹا یہ تو سید ہے، سید صدقہ نہیں کھاتا، بعد میں مت کھانا. حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دانا کھجور کا باہر پھینک دیا. کہا آج غیر کا مال چبایا، کل کربلا میں قربانی کیسے دے گا. آج بھی یہ قانون ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تو ماشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے. اسوہ حسینی اپناؤ. پھر وہ وقت آیا، نفاق ڈالا منافقوں نے، مدینہ منورہ میں فتنہ فساد مچایا، صحابہ کرام کے درمیان جنگ و جدل کرایا. کوفہ سے بے انتہا خط آئے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. صحابہ نے کہا بابا علی کو انہوں نے ہی قتل کیا تھا، آپ نہ جائیں آپ کو بھی قتل کر دیں گے. لیکن ان کا ارادہ جانے کا تھا. مسلم ابن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تفتیش کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا. مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھوں پر بیعت کرو. جس نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی سمجھ لو اس کی حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے 40,000 آدمی بیعت کر چکا. جب ابن زیاد دوسرے دن گورنر بدل گیا، ابن زیاد آیا، اس نے دیکھا یہ تو سارے معتقد بنے ہوئے. اس نے دولت کا منہ کھول دیا، پیسے دیے، رشوت کے ساتھ کو خرید لیا. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے جب دولت آئی نہ بیعت یاد رہی، نہ حسین یاد رہا، نہ مسلم ابن عقیل یاد رہا. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی نیت بندی 500 تھے. سلام تیرا ایک نہیں، سارے دولت کے پیچھے بھاگ گئے. مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں گلی کوچوں میں تنے تنہا چکر لگا رہے، چکر لگاتے لگاتے تھک گئے. ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. اندر سے ایک آدمی تشریف لاتا ہے، نبوت کی خوشبو محسوس کرتا ہے. دروازہ کھولا، ایک حسین جوان بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تو کون ہے؟ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کی طرف سے آیا ہوا. آپ اندر تشریف لے آئیے. مسلم ابن عقیل کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہانی ہے. مجھے اندر نہ لے جاؤ، تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا. ہانی کہنے لگے تم اس بات کی فکر نہ کرو، سارا گھرانہ پہلے بھی گردن کٹائے گا، پھر کوئی تمہارے قریب آئے گا. ابن زیاد نے وہاں جامع مسجد میں خطاب دیا تھا. مسلم ابن عقیل جس کے گھر ہے ہمارے سپرد کرو ورنہ گھر توڑ دیں گے، مسمار کر دیں گے. جنہوں نے بیعت کی ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. جنہوں نے اپنی زبان سے مسلم ابن عقیل حسین کی بیعت کا اقرار کیا زبان نوچ لی جائیں گی. اس مجمع میں ہانی بھی تو موجود تھا، اسی نے بھی تو سنا تھا. جب شام کا وقت ہوا CID والوں نے جب تفتیش کی پتہ چلا مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر چھپے ہوئے ہیں تو ہانی کو گرفتار پہلے کیا گیا. ابن زیاد کی دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے پوچھا تم نے میرا اعلان نہیں سنا تھا؟ کہاں سنا تھا؟ پھر سپرد کیوں نہ کیا؟ کہا میری غیرت کی اجازت نہیں تھی، باب محمد کا پھول توڑ کر تیرے قدموں کے اندر گرا دیا. جلاد کو حکم دیا ہانی کو قتل کیا جائے. ہانی سے کہا ابن زیاد نے تیرا انجام موت ہے. کہاں موت نہیں، یہ حیات ہے، یہ فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے. جلاد کو حکم دیا، کوڑے مارے، آنکھیں میں تلوار ماری، ہانی کو ختم کر دیا گیا. فوجی کہنے لگے ابن زیاد سے ہانی ختم ہو گیا. دوسری طرف سے اللہ کے قرآن نے للکار کے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حدیث یہ نہ کہا
جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے. بعد میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. شروع میں جب حالات ٹھیک تھے 40,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے خط لکھ دیا تھا حسین کے نام کہ آپ یہاں تشریف لے آئے, سارے استقبال کرنے کو تیار ہے. بعد میں یہ حالات بنے, گورنر بدل گیا, حکومت بدل گئی, مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. فوجی آئے, ایک تیر پگھلی میں لگا, ایک ران پہ لگا, ایک سینے پہ لگا, پیشانی پہ لگا, گش کھا کر درد سے زمین پر گرے. ابن زیاد کے فوجی آئے, گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں مسلم ابن عقیل کو پیش کیا گیا. کہا اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا. ہاتھ بڑھاؤ, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. ابن زیاد کہتا ہے کہا جو ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں لگ گیا وہ کبھی کسی باطل کے ہاتھ سے نہیں لگ سکتا. کہا زبان سے بولو. ابن زیاد زندہ باد. ارے مسلم ابن عقیل کہنے لگے جس زبان سے میں نے حسین کو زندہ باد کہا اس زبان سے میں تجھے کبھی زندہ باد نہیں کہہ سکتا. بعد میں مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا, سر تن سے جدا کر کے کوفہ کے بازار میں پھینک دیا گیا. مسلمانوں, اس لیے علماء نے لکھا ہے شہادت مصیبت نہیں ہے, شہادت نعمت ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اس سے پہلے اللہ شہید کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو سیب کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دی, پتہ ہی نہیں چلا. یوسف کا جلوہ, یوسف کا حسن ایسا تھا, پتہ ہی نہیں چلا سیب کی جگہ ہاتھ کٹ گئے. وقت شہادت شہید عرش والے کو دیکھتا ہے, گلے کٹ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آگے آیا, مدینہ منورہ ہے, چاروں طرف صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. معاذ بن جبل رونے لگ گئے. کسی ساتھی نے پوچھ لیا معاذ موت کے ڈر سے رونے لگ گئے ہو؟ موت سے کیا گھبرانا, ارے اللہ کے دربار میں جانا ہے, موت کا ڈر حقیقت ہے, آپ کی رونا کیوں آ گیا؟ معاذ بن جبل کہنے لگے میرے دل کی تمنا پوری نہ ہوئی, میرے دل کی چاہت پوری نہ ہوئی. معاذ تیری کیا تمنا تھی, تیری کیا خواہش تھی؟ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو, رمضان کا مہینہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے, میں جہاد کے لیے میدان میں چلا جاؤں. کوئی میری زبان کاٹ لیتا, کوئی میری گردن کاٹ لیتا, کوئی میرے ہاتھوں کو کاٹ لیتا, اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوتی. میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہتا اور تو کچھ نہیں, پیاسا آیا ہوں, حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہے, آخری وقت بالکل وینٹیلیٹر پر ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا 48 گھنٹے کی بھی مہلت, پتہ نہیں 48 گھنٹے میں جیے گا نہیں کہ نہیں. کتنے لڑکے سے پوچھتا ہے دکان اچھی چل رہی ہے کہ نہیں, یہ گولی وہ گولی, یہ ٹیبلٹ وہ ٹیبلٹ, یہ وقت راتوں سے موت میں چلے جاتے ہیں. دو دن کی زندگی نہیں, اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چلو کا ہے, ذرا سنبھل کے چل. اسی سال کے بعد 70 کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے. ہزاروں بیماریاں دائیں بائیں سے گھیری ہوئی ہے. کیا کھانا ہے وہ کم ہے, کیا نہیں کھانا اس کی فہرست بڑی لمبی ہے. کہاں روزہ افطار, کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا. معاذ بن جبل رو رہے کہ میری تمنا پوری, بستر پہ مر رہا ہوں, اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بخار شدید بیمار ہے, لشکر گزرنے لگا, کہا ایسے نہ جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, اگر راستے میں انتقال ہو جائے نا مجھے دفن نہ کرنا, وہاں چھوڑ دینا میدان میں جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ چل رہا ہو. میرے دل کی تمنا ہے کسی غازی کے گھوڑے کا پیر میرے بدن پر آ جائے, میں بھی قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں. معاملات گزرتے گئے, وہ خط پہلے پہنچ چکا تھا, حالات ٹھیک ہے, سارے استقبال کے لیے تیار ہے. حسین آپ کوفہ میں. پھر جب یہ منظر دیکھا سارے لوگ مخالف کھڑے ہیں,
وہ جو خطبہ دیا علماء نے لکھا اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے، کہا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں، اس زمین پر نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی نہیں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا۔ اگر تمہارا میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے مجھے وہاں میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، یا اپنے حاکم وقت سے میری ملاقات کرا دو، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی سرحد میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ ان تینوں باتوں کا یزیدیوں نے ایک ہی جواب دیا، یہیں کھڑے کھڑے ابن زیاد کی حکومت کا اعلان کر دو، حمایت کا اعلان کر دو، ہتھیار ڈال دو اور یہاں بیعت کرو ابن زیاد کے ہاتھوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نانا کا دیا ہوا سبب نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ کہا لوگو تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں علی کا لخت جگر ہوں، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، نانا کی گود میں کھیلا ہوا ہوں، یہ گردن کٹ سکتی ہے ظالم کے آگے کبھی جھک نہیں سکتی۔ حریم شاخ تمنا حریم شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، جگر کی آگ کبھی تو ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی لہر پہ گردن وفا شعاروں کی، جفا کی لہر پہ گردن وفا شعاروں کی، کتی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آئی گردن کٹ سکتی ہے، بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے، بیویوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ سر کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ منظر باپ لیا، خواتین کو اکٹھا کیا، خیمے کے اندر گئے، اللہ کا قرآن پڑھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او میری زینب، او گھر کی مستورات خواتین، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو، میں نے تمہیں قرآن سنایا، نماز کا خیال رکھنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر اس خاندان نے صبر قرآن چھوڑ دیا، قرآن تھامنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات تلاوت قرآن ذکر رحمان میں گزری، جب آدھی رات کا وقت نیند نے ایک جھونکا مارا، خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو برقع پہنی ہوئی ہے، میدان کربلا سے شیشے اٹھا رہی ہے، کنکرے اٹھا رہی ہے۔ حسین نے علی اکبر سے کہا جا پوچھ کے آئیں یہ خاتون برقع پوش کون ہے؟ ایک دفعہ پوچھا آپ کون؟ جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پوچھا آپ کون؟ جواب نہ دیا۔ جب تیسری دفعہ پوچھا آپ کون؟ کہا میں کنکرے اٹھانے آئی ہوں، شیشے اٹھانے آئی ہوں، صفائی کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو کوئی کانچ پر کوئی کنکر نہ لگ جائے، میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے ایک عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کہیں میدان کربلا سے گزر رہی ہے، شور کی آواز کانوں میں آئی۔ بیٹے کا نام تھا وہب ابن قلب۔ بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہاں ماں لگتا ہے کوئی جنگ چل رہی ہے، کہاں جا دیکھ کے آ۔ وہ آیا تو دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، وہ آگے کہنے لگا اماں جان، قہر ٹوٹ پڑا۔ کہا کیا ہوا؟ یزیدی گنڈے گلشن نبوت کے پھولوں کو توڑ رہے ہیں، ظلم چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ ماں بھی تو ماں تھی، ماں کی ممتا سے تو تاریخ بڑی ہوئی ہے۔ آج کے زمانے کی ماں ہوتی پیشانی چوم کے اچھا ہو تو سیرت کے آگیا چل آگے وہ چلتے ہیں۔ وہ ماں کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے تجھے دودھ پلایا، تو بڑا غلط آدمی نکلا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر میرے پاس آنے کی فرصت کہاں سے نکلی؟ اماں بیابان جنگل میں تنے تنات تو یہاں رکتی، باپ سے کا ہی ارادہ ہے، دراصل میں تو تجھے بتلانے آیا ہوں کہ تو آگے جانا چاہے تو جا، میں تو میدان کربلا نہیں جانے والا ہوں۔ آج تو بچے کہاں جاتے ہیں ماں باپ کو بتائی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ
کہ ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ بچے کا نصیب کھولتے ہیں۔ 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہے جو پورے ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ماں باپ زندہ انہیں سے دعائیں لو۔ باعث بستامی نے اپنی والدہ سے کہا تھا ماں تو اپنا حق معاف کر دے، میں رب کو مناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 12 سال جنگلوں میں عبادت ریاضت میں گزارے۔ جب 12 سال ختم ہونے کے قریب آئے، بستان بستی سے گزرنے لگے تو دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا کہ کئی سال ہو گئے ماں کی صورت نہیں دیکھی، چل ماں سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ تہجد کا وقت تھا تو دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، پھر سوچنے لگے کہ ابھی ساری زندگی ماں کو سکھ تو نہیں دیا، ماں کو دکھ بھی تو کیوں دوں؟ جب تہجد کے لیے ماں اٹھیں گی تو مجھے اندازہ ہو جائے گا، تو میں ماں کو جگا کر میں ماں سے بات کر لوں گا، دیدار کر لوں گا۔ جب تہجد کے لیے باعث بستامی کی والدہ نے وضو بار بنا لیا، اپنی ماں سے پانی گزرا، انہیں پتا چل گیا کہ ماں اٹھ چکی ہے، تو اپنے انگلیوں کے پوروں سے دستک دی۔ ماں کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ بھی ماں جانتی ہے۔ ماں اندر سے کہتی ہے بیٹا باعث درود میں آ رہی ہے۔ دروازہ کھلا، باعث بستامی کا جب ہاتھ دیکھا، بال پرا بندہ ہے، جسم کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور حالت بالکل متغیر ہے، تو ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا ہوا تھا، آج تک تو نے اپنا قرب نہیں دیا۔ باعث بستامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں آج جنگلوں میں رب کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ماں باپ زندہ ہے، قدر کرو۔ پانی مانگتے ہیں دینے کی فرصت نہیں ہے، مرنے کے بعد دودھ کا پیالہ قبر پہ لے کے جاؤں گی کیا فائدہ؟ اور قدر نعمت سوال نعمت کی بات ہوتی ہے، یہ نعمت جب چلی جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی گھنی چھاؤں میں تھی، چلچلاتی دھوپ میں آ گئے۔ 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک برقع پوش عورت تشریف لائی، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بکھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا۔ جب وہ مائی جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتی ہے مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ کوئی نوجوان ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 9 مہینے اس نے مجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، آج بھی میری ماں میرے لیے تہجد میں دعا مانگتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول ہونے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو سر سے انشاءاللہ۔ تو وہ مائی وہاں جتنے قلب کہنے لگے ماں ارادہ تو واپسی کا ہے، دراصل تو میرا انتظار نہ کرے، میں تجھے بتلانے آیا ہوں۔ ماں نے کہا پھر تو جا۔ گئے وہاں ابن کل میدان میں آئے، خیمے میں گئے، حسین سے کہا میں خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابعدار ہوں، شرکت کی اجازت مانگتا ہوں، کہاں اجازت ہے؟ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ماں بھی وہاں کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا کس جرأت سے کام کر رہا ہے۔ پھر کسی یزیدی نے اس کی ماں کو دیکھا، اسے دیکھا، اسے بڑا موقع مل رہا ہے، اس نے ماری تلوار گردن تن سے جدا ہو گئی۔ ماں دیکھ رہی ہے تو درد سے زمین پر نہیں گری، ہاتھ اٹھائے کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔ وہ یزیدی گنڈا مزید اس کی ماں کو تڑپانے کے لیے اس کا کٹا ہوا سر وہاں نے قلب کا اٹھایا، اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ ماں نے چوما نہیں، پیار نہیں کیا، وہی کٹا ہوا سر واپس میدان میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں دیا کرتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک کڑیل نوجوان شہید ہو جاتا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے نشان موجود ہیں۔ اثر کی قبر طلوع ابن زیاد
जिस्म पर खंजर मारते हैं, खुद अपने जिस्म पर लोहे, खुद अपने जिस्म पर तीर चलाते हैं, अपने जिस्म पर चाकू मारते हैं, अपने जिस्म पर चाकू चलाते हैं। किसी शरीयत में, हमारी शरीयत में मुसलमानों इसकी इजाजत नहीं है। पक्का हुसैनी बनना है, सजदा न छोड़, पक्का हुसैनी बनना है। हम आपकी खिदमत पर पक्का हुसैनी बनना है, कुरान पर पक्का हुसैनी बनना है, सदका कर पक्का हुसैनी बनना है, तहज्जुद पर पक्का हुसैनी बनना है, जिंदा रहने पर पक्का हुसैनी बनना है। बारिशा में नबुव्वत का एहतराम कर, हुसैनी वो होता है कभी झूठ नहीं बोलता, हुसैनी वो होता है कभी नमाज नहीं छोड़ता, हुसैनी वो होता है कभी कुरान नहीं छोड़ता, हुसैनी वो होता है जिसकी तो मौत भी ना जाए, सारे कह रहे कलमा पढ़, वो ये कहता है तुम मुझे कह रहे हो कलमा पढ़, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम कलमा पढ़ो। इन्हें तलकीन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद कलमा पढ़ना शुरू कर देते। अल्लाह मुझे और आपको हुसैनी बनाए, बोलो आमीन। ऐसी कुर्बानियां भी थी हमारे उलमाए देवबंद में। देखो इनके बाद अकाबिर की जिंदगियां देखो। अंग्रेज ने कहा था ना मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, आपने फतवा दिया है, कहा दिया, क्या होता है, आज भी देता हूँ। जानते इसकी सजा क्या है? कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा बयान बदल दीजिए, कहा बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी को नंगा करके बर्फ की सील पे लिटाया गया। जब बेहोश हो गए, उठाया, एक तरफ रखा, आंखें खोली, अंग्रेज गवर्नर आके कहता है लाहौरी बता तेरा क्या हाल है? कहा बदन ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद के मुरीद हैं। अंग्रेजों ने जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बच्चियों को घसीट के बाहर सामान जलाया, घर विस्फोट किया और फिर वहां से इन्हें जेल में लाया गया। वहां मौलाना यहिया अली कटना वाले, मौलाना अहमदुल्लाह सूरत वाले पहले से जेल में थे। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हम तीनों कैदियों के हाथों में पैरों में 20-20 सेर वजनी लोहे के कड़े डाल दिए। घोड़े को हटाने वाला चाबुक मार मार के हमें चलाया जाता। जब नमाज का वक्त हो जाता था, हम तयम्मुम करके सजदे में चले जाते थे। वो बड़ी जोर से चाबुक मारता था। सुभान रब्बिल आला में इतना मजा आता था, हमें कुछ पता न चलता था। काश वो सजदे बाद में भी आए। मौलाना जाफर थनेसरी वही कहते थे। 3-4 दिन के बाद अंग्रेज का चेला आया, एक पर्ची की कहा तुम तीनों मौलवियों को परसों फांसी दे दी जाएगी। तो ये हंसने लगे, क्यों हंस रहे हो? शादी का कारण नहीं है तो तुम्हारा फांसी का वारंट है। कहा शादी तू क्या जाने, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। मैं यहाँ से हटकर एक पॉइंट की बात करता हूँ, मातम मुर्दों का किया जाता है, मातम जिंदों का नहीं किया जाता। जब इनको मुस्कुराते हुए देखा, इन्हें आग लग गई। वो अंग्रेज गवर्नर से जाके कहता है तो तीनों तो कूद रहे, हंस रहे, तो हमें तो मौलवियों को खुश नहीं होने देते। वैसे भी मौलवियों को कोई खुश नहीं होने देता। मौलवी बाइक लाया तो मौलवी कहाँ से लाया? तीन चिड़िया लेके आ गया। मौलवी गाड़ी मौलवी कहाँ से लाया? मौलवी साइकिल कहाँ से लाया? वो कहने लगा हमें मौलवी को खुश नहीं होने देना, क्या करना है? फांसी कैंसिल। इसका इल्म नहीं था मौलाना जाफर थनेसरी को, सारा दिन चाकू मारा। इन्होंने रोजा रखा था, शाम का वक्त हुआ, बंदे जब वक्त रोजा इफ्तार किया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते फिर मुझे वहां पिंजरे में कैद कर दिया गया। ऐसा पिंजरा चारों तरफ कांटे, न बैठ सकता था, न खड़ा रह सकता था, न लेट सकता था। मेरे दिल से ये सदा ये आखिरी वक्त है, दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला जा। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया, इधर मुझे कशी आई, गरम से मैं पिंजरे में गिरा, उधर काली कमली वाले का दीदार मिल गया। हम क्या कुर्बानी देते हैं? हमसे बिस्तर वाली कुर्बानी नहीं छूटती कि फजर में आए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर तन से जुदा किया और दिमश्क के बाजार में कूफा वालों ने, यजीदियों ने जुलूस निकाला। ये कहता हूँ कि ये जुलूस यजीदियों ने निकाला था, हुसैनियों ने नहीं। जब ये जुलूस मस्जिद के पास से गुजरा, एक ज़ैनुल आबिदीन, एक लफ्ज़ जिगर जिंदा है। मस्जिद के मुल्ला को मस्ती सूझी, कहाँ मिल गई तुम्हें हुकूमत? क्या मिला? मजा चखिया तुमने। तेवर बदले हुए थे, सरकारी मुल्ला था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال. اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ہونا ہی ہے. آج بھی جیت ہماری ہے, آج بھی جیت ہماری ہے. نبوت بھی ہماری, شہادت بھی ہماری, امامت بھی ہماری. ارے ملا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ابھی جا کے اذان دوں گا. سن, حکومت تیری, اقتدار تیرا, دولت تیری, لشکر تیرا, مال تیرا, وطن تیرا, حکومت تیری, سوسائٹی تیری, سب کچھ تیرا. آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے, جیت ہماری ہے. سب کچھ تمہارا ہے تو پھر تمہاری اذان میں ہمارے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے. سارا لشکر گیا تھا اور کتنے 72-72 کے سر تن سے جدا ہو گئے. جب ابن زیاد کے پاس حسین کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا, وہ تو پہ چھڑی ماری. 70 سالہ حضرت انس نے جب یہ منظر دیکھا, کہا ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے. جب واپس مدینہ آئے, روزے کے سامنے زینب کھڑی ہے, آنسو بہا رہی ہے. کتنے لوگ گئے تھے, کتنے واپس آئے, سارے راہ خدا میں شہید ہو گئے. وہ محافظ قافلہ جس نے خدمت کی تھی, احترام کیا تھا, زینب نے کنگن اتار دیے, محافظ قافلہ کو دے دیے. اس وقت اس کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا, سمجھدار تھا. کنگن واپس کر دیے. سونے کا انعام دوں گا, کل ختم ہو جائے گا. چاندی کا انعام لوں گا, کل ختم ہو جائے گا. روپے پیسے لوں گا, کل ختم ہو جائیں گے, لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں. زینب وعدہ کرو, کل قیامت کا دن ہوگا, میری روسیائی, میری سیاہ کاری جب مجھے ستائیں گی تو نانا سے سفارش کر کے میری بخشش کراؤں. حق کی جماعت تھی, حق راستے میں نکلی تھی, راہ حق میں سارے شہید ہو گئے. شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو بدعات غلط رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے. پکا سچا پکا اللہ مجھے اور آپ کو حسینی بنائے. اللہ ایسی موت دے مرتے وقت اللہ کی توحید, حضور کی محبت, صحابہ کرام کی عظمت, اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نیت کرو ایک کو بھی جلوس دیکھنا بھی نہیں, بڑے زور سے انشاءاللہ. علماء نے لکھا ہے یہ شہداء کو بلایا جائے گا کل قیامت کے دن. ادھر آؤ, بتاؤ تمہیں شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ کہا اللہ تو عالم الغیب, تو سب کچھ جانتا ہے کہ انہوں نے ہم پہ خنجر چلائے ہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں, یہ تو دشمن ہے ہی. پہلے انہیں بلاؤ جنہوں نے ہمارے شہادت کے نام دین پر جلوس نکالے تھے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ہم اگر دیکھنا بند کر دیں, ناچنا بند کر دیں گے, ہمارے دیکھنے سے ان کی جرأت بڑھتی ہے, ان کو حوصلہ ملتا ہے. دکان کے باہر ہر گانا ہم نے تھوڑا تازیہ بنا تو صرف دیکھتے, دیکھنا اتنا ہی گناہ جتنا بنانا گناہ ہے. تم دیکھتے ہو ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لیکن اور 2 دن پر آئیں گے. دیکھنا بند کر دو, گھروں میں بیٹھو, درود شریف پڑھو, گھروں میں مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھو, دین کی تعلیم کرو, اپنا وقت ایسے ہی گزر جائے گا. تو دیکھنا بند کر کے انشاءاللہ یہاں بیٹھا ہو اور اپنے دوسرے آدمی سے اس کی تبلیغ کر میں دیکھنا نہیں, دیکھنا بند کر دوں گے انشاءاللہ یہ سماج سے یہ برائی بالکل ختم ہو جائے گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں منانا. جب جا رہے تھے تو روزے رسول کے سامنے حسین نے یہ فریاد کی تھی, چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں منانا. اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا, کربلا جا رہا ہوں منانا. بھوکے پیاسے بنا کر چلے سر ہتھیلی رکھ کر چلے, بھوکے پیاسے
کو نبھانا کربلا جا وہاں منانا. درست. یہ ضروری اعلان ہے کہ پیر کے دن 8 اگست کو عشاء کی نماز کے بعد کھالیواڑ میں حضرت مفتی کلیم صاحب بیان فرمائیں گے. پیر کے دن 8 اگست عشاء کی نماز کے بعد کھالیواڑ میں حضرت مفتی کلیم صاحب بیان فرمائیں گے اور 9 تاریخ کو منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد کھالیواڑ میں حضرت مولانا شیر محمد علی صاحب بیان فرمائیں گے. اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بیانات میں شرکت کریں. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم شہداء کربلا کے صدقے میں ہماری بخشش فرما. یا اللہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. یا اللہ اس مہینے کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جب تم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یا اللہ 10ویں محرم الحرام کو یا اللہ علیہ رسول میں سے کتنے لوگ تیری بارگاہ میں چلے گئے. یا اللہ انہوں نے باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی. یا اللہ انہوں نے صرف تیرے دین کے لیے قربانیاں دی. یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, رات دن گناہ کرتے رہے, جانتے ہیں منع کیا پھر بھی کرتے رہے. یا اللہ ہم بڑے پاپی مجرم ہیں. یا اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے. یا اللہ 100 آدمیوں بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. ہم تو یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہے, بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں. یا اللہ یہ ماتھا تیرا ہوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. یا اللہ ہم صرف تجھی کو مانتے ہیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا, کمیٹی والے, یا اللہ جو خلیفہ جو دوسرے خاندان والے ہیں, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ دن دگنی رات چگنی پروگرام منعقد کرنے والوں کو ترقیات سے مالا مال فرما. نظر بد سے نظر شر سے کی حفاظت فرما. جادو ٹونے ٹوٹ کے زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے یا اللہ تمام حاضرین کی سامعین کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حرم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو روزے کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بغض کینہ عداوت دشمنی حسد لالچ نہ دکھائی ساری روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما. جو جس لائن سے پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بہت سارے لوگ میرے محسنین ہیں, میرے چاہنے والے ہیں. یا اللہ ہر لائن سے انہوں نے میرا تعاون کیا ہے. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عنایت فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق, تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.